نحمد ونصلی علی رسول الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین و سامعین، آج ایک بہت ہی اہم مسئلے پر ہم بات کرنے جا رہے ہیں اور وہ ہے رفع یدین۔ تو یہ جو رفع الیدین ہے، اس پر سب سے پہلے تو آپ کو یہ ذہن نشین رکھنا چاہیے کہ ہمارا جو موقف ہے وہ یہ ہے کہ حضور نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے رفع یدین کیا بھی ہے اور پھر اس کو ترک بھی کیا ہے، یعنی رفع یدین کرنا اور نہ کرنا یہ دونوں ثابت ہیں، لیکن دوام کے ساتھ شروع سے لے کے وصال با کمال تک رفع یدین کرنا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے ثابت نہیں ہے۔ یہ شروع کے اندر یہ بہت ضروری ہے یہ بات سمجھنا، اس لیے کہ یہ بات میں نے کیوں کی ہے، یہ ہمیشہ آپ ذہن نشین رکھیں کہ آپ کے سامنے جو رفع یدین کرنے والے ہیں وہ آپ کے سامنے وہ احادیث آپ کو دکھاتے ہیں کہ جس میں یہ موجود ہے کہ اللہ کے محبوب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے رفع یدین کیا ہے۔ تو بھئی وہ تو ہمارا پہلے ہی ہمارا یہ عقیدہ ہے، یعنی ہم اگر اس کا انکار کریں تو پھر آپ وہ احادیث دکھائیں کہ جس میں رفع یدین کرنا موجود ہے۔ ہم تو پہلے ہی مانتے ہیں کہ آپ نے رفع یدین کی ہے، موقف ہمارا یہ ہے کہ آپ نے بعد میں اس کو ترک کر دیا، بعد میں اس کو چھوڑ دیا۔ تو ہمارے جو ناظرین ہیں، سب سے پہلے آپ نے ہمیشہ یہ ذہن نشین رکھنا ہے، دلائل کی طرف جانے سے پہلے تمہیداً میں یہ بات عرض کر رہا ہوں، ہمارے نوجوان، ہماری یوتھ، وہ جب حدیث دیکھتے ہیں کہ یہ بخاری کے اندر موجود ہے تو وہ پریشان ہو جاتے ہیں۔ تو ان کے لیے میں بات عرض کر رہا ہوں کہ آپ سب سے پہلے یہ ذہن نشین رکھیں کہ اللہ کے محبوب نے رفع یدین کیا ہے۔ تو جب آپ کے سامنے حدیث آئے تو آپ اس حدیث کو غور سے پڑھیں کہ صرف اگر اس کے اندر یہ ذکر ہے کہ آپ نے رفع یدین کیا ہے تو پریشانی کی بات ہی نہیں ہے، ہم تو پہلے ہی مانتے ہیں کہ آپ نے رفع یدین کیا ہے۔ ہمارا موقف یہ ہے کہ وصال با کمال تک آپ نے رفع یدین نہیں کیا۔ اب آپ وہ حدیث لا کے دکھائیں کہ جس میں یہ ذکر ہو کہ اللہ کے محبوب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے وصال با کمال تک رفع یدین کیے ہیں، اور یہ ہمارا چیلنج ہے کہ کوئی ایک حدیث بھی آپ نہیں لا سکتے کہ جس میں یہ الفاظ ہوں کہ وصال با کمال تک آپ نے رفع یدین کیا ہے۔ تو میرے ناظرین سے گزارش ہے، اب ہمیشہ حدیث جب بھی سامنے آئے اب یہ ضرور دیکھا کریں کہ اس میں صرف یہ ذکر ہے کہ رفع یدین کیا ہے تو وہ تو ہم پہلے ہی مانتے ہیں، وصال با کمال تک کے الفاظ ہوں۔ یہ تمہیداً میں نے بات عرض کر دی۔ اب آئیے ایک اور بات بھی ذہن میں رکھیں، اس کو مرزا انجینئر محمد مرزا نے باقاعدہ تسلیم کیا ہے کہ محدثین کی ترتیب یہ ہے کہ وہ پہلے منسوخ احادیث لے کے آتے ہیں، پھر اس کے بعد وہ ناسخ لے کے آتے ہیں۔ تو اس سے ثابت یہ ہوتا ہے کہ گویا ایک جو عمل ہے وہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا، تو صحابہ جو ہے وہ روایت لے کے آتے ہیں، صحابہ کرام علیہ رضوان کہ حضور نے یہ عمل کیا ہے۔ اب یہ ایک روایت ہے کہ جو عمل حضور نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے کیا، تو اب یہ ضروری نہیں ہے کہ وہ عمل دائمی ہو، اس سے ہمیشہ جو ہے وہ عمل حضور کا جو ہے وہ ثابت ہو رہا ہو، یہ ضروری نہیں ہے۔ یہ مرزا صاحب کے مسلمات میں سے ہے۔ آپ یوں سمجھ لیں کہ صحابہ اگر کوئی لے کے آتے ہیں کہ اللہ کے محبوب نے یہ عمل کیا، کوئی ایسی روایت لے کے آتے ہیں، تو یاد رکھیں ہر حدیث وہ سنت ہے یہ ضروری نہیں ہے۔ مثال کے طور پہ بخاری شریف کے اندر ہی موجود ہے کہ اللہ کے محبوب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے کھڑے ہو کر آپ نے پیشاب فرمایا۔ اب ہر ایک بندہ جانتا ہے کہ یہ سنت نہیں ہے، حدیث تو ہے لیکن یہ سنت نہیں ہے۔ یعنی صحابہ کرام علیہ رضوان کا یہ معمول تھا کہ حضور کے بعض اعمال یا افعال کہ جو آپ نے ترک کر دیے تھے ان کو بھی وہ روایت کر دیتے ہیں صحابہ کرام علیہ رضوان۔ یہ نوجوانوں کو سمجھنے کی ضرورت ہے کہ صحابہ کرام کا تو چونکہ معمول تھا کہ وہ اس کو روایت کرتے تھے کہ حضور نے یہ کام کیا ہے، آپ یہ کام کرتے تھے، اگرچہ ترک کر دیا ہو لیکن صحابہ اس کو بیان تو کرتے ہیں۔ تو ہر حدیث سنت ہے یہ لازم نہیں ہے، کیونکہ اگر محبوب نے اس کو بعد میں چھوڑ دیا، بعد میں ترک کر دیا، جیسے کھڑے ہو کے پیشاب کا ذکر بخاری میں 4 مقام پہ ہے، اب کوئی کہے گا کہ چونکہ حدیث موجود ہے تو یہ سنت ہے، نہیں، بالکل سنت نہیں ہے۔ وہ تو ایک رخصت ہے کہ کوئی عذر ہے تو آپ وہ کھڑے ہو کے پیشاب کر سکتے ہیں، لیکن یہ سنت نہیں ہے۔ جامع ترمذی میں باقاعدہ موجود ہے حضرت عائشہ صدیقہ سے
کہ جو یہ کہے کہ اللہ کے محبوب کھڑے ہو کے پیشاب فرماتے تھے اس کی تصدیق مت کرو۔ تمہیداً بات لمبی ہو گئی ہے، یہ بہت چونکہ ڈیٹیل اور تفصیل طلب یہ موضوع ہے، تو تمہیداً یہ باتیں آپ نے یاد رکھنی ہیں کہ صرف آپ کے سامنے اگر حضور کا عمل آئے یا صحابہ کا عمل آئے کہ انہوں نے رفع یدین کیا تو پریشانی کی بالکل ضرورت نہیں ہے، وہ تو ہم بھی مانتے کی ہے، وصال با کمال تک کہ اس میں الفاظ ہوں۔ اب آئیے ذرا سب سے پہلے انشاءاللہ ہم اس مسئلے کا جو حل ہے وہ قرآن مجید سے پیش کریں گے، اور یہ تفسیر ابن عباس ہے، اور یہ حضرت عبداللہ ابن عباس کی تفسیر، اور یہ میرے پاس تو قدیمی کتب خانہ کی ہے لیکن سعودی عرب والوں نے بھی باقاعدہ اس کو شائع کیا ہے، اور یہ اس کے اندر میرے پاس جو ہے صفحہ نمبر 320 ہے، قدیمی کتب خانہ ہے، اور اس کے اندر آپ دیکھیے ذرا یہ باقاعدہ طور پہ موجود ہے، بلکہ صفحہ نمبر 342 ہے، شروع ہوتا ہے یہاں سے 18واں پارہ شروع ہوتا ہے، قد افلح المؤمنون الذین هم فی صلاتهم خاشعون۔ اس کے اندر آپ دیکھیے ذرا حضرت سیدنا عبداللہ ابن عباس جو حضور کے صحابی ہیں، وہ امام المفسرین آپ کیا فرماتے ہیں؟ فرماتے ہیں الذین هم فی صلاتهم خاشعون، فرماتے ہیں کہ متواضعون لا یلتفتون یمینا ولا شمالا ولا یرفعون ایدیهم فی الصلاۃ، فرماتے ہیں کہ جو خشوع والی نماز پڑھتے ہیں نا، تو خشوع والی نماز کون پڑھتے ہیں؟ فرمایا کہ وہ ادھر ادھر نہیں دیکھتے، دائیں بائیں نہیں دیکھتے، ان کی توجہ صرف نماز کی طرف ہوتی ہے، اور ولا یرفعون ایدیهم فی الصلاۃ، اور نماز کے اندر وہ رفع یدین نہیں کرتے، ان کی نماز ہے خشوع اور خضوع والی۔ یہ حضور کے صحابی سے تفسیر سے پتہ چل گیا۔ پھر آپ آگے چلیے ذرا، آپ دیکھیے قرآن کے بعد میں آپ کے سامنے صحیح بخاری کو رکھنا چاہتا ہوں، آپ ذرا اس کو توجہ سے سنیے گا، حدیث نمبر 828 ہے، 828 بخاری شریف۔ اس کے اندر موجود ہے حضرت ساعدی ابو حمید ساعدی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضور کے صحابی ہیں، تو کہتے ہیں کہ ایک دفعہ کیا ہوا کہ محمد بن عمر بن عطا نے بیان کیا کہ وہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے چند اصحاب رضوان اللہ علیہ مجمعین کے ساتھ بیٹھے ہوئے تھے، اللہ کے محبوب کی نماز کا ذکر ہونے لگا، تو ابو حمید ساعدی نے کہا کہ مجھے اللہ کے محبوب کی نماز تم سب سے زیادہ یاد ہے، میں نے آپ کو دیکھا ہے کہ جب آپ تکبیر کہتے تو اپنے ہاتھوں کو کندھوں تک لے جاتے، جب آپ رکوع کرتے تو گھٹنوں کو اپنے ہاتھوں سے پوری طرح پکڑ لیتے اور پیٹھ کو جھکا دیتے، پھر جب رکوع سے سر اٹھاتے تو اس طرح سیدھے کھڑے ہو جاتے کہ تمام جوڑ سیدھے ہو جاتے، جب آپ سجدہ کرتے تو اپنے ہاتھوں کو زمین پر اس طرح رکھتے کہ نہ بالکل پھیلے ہوئے ہوتے نہ سمٹے ہوئے۔ اب یہ صحیح بخاری کی حدیث ہے، اور 828 ہے، 828 ہے، اس کے اندر وہ پورا ذکر کر رہے ہیں، لیکن کسی مقام پر بھی انہوں نے رفع یدین کا ذکر نہیں کیا۔ یہ صحیح بخاری سے میں نے آپ کے سامنے قرآن کے بعد بخاری رکھی۔ تیسرے نمبر پہ ناظرین، تیسرے نمبر پہ میں آپ کے سامنے صحیح مسلم کی ایک حدیث شریف رکھنا چاہتا ہوں، جو حدیث نمبر ہے 968، اور یہ میرے پاس جو موجود ہے اس کے اندر بھی بخاری کے اندر اپنا مسلم کے اندر موجود ہے، اور یہ اصل بخاری بھی میں نے اس لیے پاس رکھی ہوئی کہ اس کے اندر بھی موجود ہے، چونکہ ہمارے جو ناظرین ہیں خصوصاً مرزا صاحب کے جو فالورز ہیں وہ انٹرنیشنل نمبرنگ کے مطابق چلتے ہیں، تو میں اس بخاری سے نہیں پڑھ رہا، نہ اس مسلم سے پڑھ رہا ہوں، تو یہ 968 حدیث نمبر ہے، صحیح مسلم شریف کی ہے، اس کے اندر یہ موجود ہے، حضرت سیدنا جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کے راوی ہیں۔ اور پہلے آپ یہ بھی سماعت فرما لیجئے کہ یہ حدیث کہاں کہاں موجود ہے۔ امام نسائی نے اس کو باقاعدہ نقل کیا، 11840 نمبر ہے، امام ابو داؤد سنن ابو داؤد کے اندر 1002 اس کا نمبر ہے، شرح معانی الاثار میں 2428 نمبر ہے، علامہ ابن حبان نے اپنی صحیح میں 1878 نمبر اس کو نقل فرمایا، مصنف عبدالرزاق یہ امام بخاری کے استاذ ہیں، 3252 یہ حدیث نمبر ہے، امام احمد بن حنبل یہ بھی امام بخاری کے استاذ ہیں، مسند میں، مسند امام احمد بن حنبل میں یہ 21001 حدیث نمبر ہے۔ اسی طرح البانی نے اس حدیث کو باقاعدہ طور پہ کہا ہے کہ یہ حدیث بالکل صحیح ہے، یہ جو میں نے حوالہ جات پیش کی ان کے اندر یہ حدیث موجود ہے۔ حدیث ذرا سماعت کیجیے، حدیث کیا ہے؟ حضرت جابر فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ہمارے پاس تشریف لائے اور فرمایا کہ میں تم کو اس طرح ہاتھ اٹھاتے دیکھ رہا ہوں گوئے وہ شریر گھوڑوں کی دمیں ہیں، تو فرمایا کہ تم لوگ نماز میں کوئی حرکت نہ کیا کرو، اسکنوا فی الصلاۃ، سکون کے ساتھ نماز پڑھا کرو، اور یہ میں نے حوالہ جات پیش کر دی، ان تمام کے اندر یہ موجود ہے۔ بعض لوگوں کا یہ بھی خیال ہے کہ یہ چونکہ وہ سلام کے وقت ہاتھ کے اشارے کرتے ہیں تو اس کی طرف اشارہ ہے،
یہ بالکل غلط ہے. کبھی تفصیل سے بھی اس کے اوپر ہم بات کریں گے، چونکہ باب سے بھی پتہ چل رہا ہے کہ اس کے اندر بھی یہ واضح طور پہ موجود ہے. اور پھر مسند احمد کے اندر اور مزید الفاظ کے ساتھ یہ روایت بھی موجود ہے. تیسرے نمبر کے بعد چوتھا نمبر آتا ہے، اور اس میں آپ کے سامنے سنن نسائی کی ایک حدیث پاک رکھنا چاہتا ہوں. آپ حیران ہوں گے کہ لوگ کہتے ہیں کہ یہ ترک پر کیا موجود ہے، ترک رفع یدین پر. تو سنن نسائی کے اندر باب الترک کے ذالک، یعنی تکبیر تحریمہ کے بعد رفع یدین نہ کرنے کا بیان. امام نسائی نے باقاعدہ ایک پورا باب باندھا اس بات پر، ترک رفع یدین پر امام نسائی نے پورا باب باندھا ہے. اور یہ حدیث نمبر 1027 ہے، 1027 ہے. اور اس کے اندر حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ کیا میں تمہیں رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی نماز نہ پڑھاؤں؟ الا اخبرکم بصلاۃ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم قال فقام فرفع یدیہ اول مرۃ ثم لم یعید. فرماتے ہیں کہ جب آپ نے یہ کہا کہ کیا میں تمہیں اللہ کے محبوب کی نماز نہ پڑھاؤں، نماز نہ بتاؤں، چنانچہ وہ کھڑے ہوئے اور پہلی بار اپنے دونوں ہاتھوں کو اٹھایا. یہ جو تکبیر تحریمہ میں ہم ہاتھ اٹھاتے ہیں، پھر انہوں نے دوبارہ ایسا نہیں کیا. پوری نماز کے اندر انہوں نے رفع یدین نہیں کیا. حضرت سیدنا عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ کا یہ عمل ہے. اسی طرح آپ دیکھیے ذرا، اس کے بعد ہم آتے ہیں عبداللہ ابن مبارک کا قول جامعہ ترمذی میں ہے کہ جو رفع الیدین کرتا ہے اس کی حدیث عبداللہ ابن عمر سے جو ان کے بیٹے نے سالم نے اور اس سے امام زہری نے بیان کی وہ روایت ثابت ہے. اور جو رفع الیدین نہیں کرتا اس کی روایت عبداللہ ابن مسعود کی طرف منسوب یہ روایت ثابت ہی نہیں ہے. ابن مسعود کی طرف منسوب یہ روایت ثابت ہی نہیں ہے. جامعہ ترمذی 256 نمبر حدیث کے تحت انہوں نے لکھا ہے کہ عبداللہ ابن مسعود کی بغیر رفع الیدین والی روایت ثابت نہیں. عبداللہ ابن مسعود سے پہلے وہ روایت تو ثابت کرے. روایت ثابت ہے، عبداللہ ابن مسعود سے روایت ہی ثابت نہیں ہے. آپ ان کے فضائل ہمیں سنا رہے ہیں، ہم سے سنیں. عبداللہ ابن مسعود کے بارے میں صحیح بخاری میں موجود ہے کہ صحابہ کرام کہتے ہیں نبی علیہ السلام کی سنت کی پیروی کرنے والے عبداللہ ابن مسعود ٹاپ آف دا لسٹ تھے. ٹھیک ہو گیا جی. صحیح بخاری میں موجود ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ سفر و حضر میں نبی علیہ السلام کی مبارک جوتیاں عبداللہ ابن مسعود اٹھا کے رکھتے تھے. ان کا نام ہی پڑ گیا تھا یا صاحب النعلین، اے نبی علیہ السلام کی جوتیوں والے. عبداللہ ابن مسعود حدیث نہ بھی بیان کریں، ان کا اپنا عمل بھی ہو جو اجماع امت کے خلاف نہ ہو، ہمارے لیے وہ بھی حجت ہو جائے گا. پہلے روایت تو ثابت کریں. جامع ترمذی کی طرف، سنن ترمذی شریف کے اندر یہ موجود ہے. حضرت سیدنا عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہی کا ہی یہ عمل ہے. اور ذرا آپ اس کو بھی توجہ سے سماعت کیجیے گا، چونکہ اس کے اوپر بھی بہت اعتراضات وغیرہ ہوتے ہیں. حالانکہ یہ حدیث بالکل صحیح ہے، اور یہ حدیث نمبر 257 ہے سنن ترمذی کی. حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں وہی کہ کیا میں تمہیں اللہ کے محبوب کی طرح نماز نہ پڑھاؤں؟ تو انہوں نے نماز پڑھائی اور صرف پہلی مرتبہ اپنے دونوں ہاتھ آپ نے اٹھائے. اب امام ترمذی کیا کہتے ہیں؟ مرزا صاحب کا میں نے کلپ سنا جہاں وہ کہتا ہے کتنا بڑا جھوٹ اور دجل اور فریب اور دھوکہ ہے. کہتا ہے کہ ہاں بالکل موجود ہیں، ترک پر رفع یدین چھوڑنے پر حدیث تو موجود ہے، لیکن محدثین نے لکھ کر آگے بتا دیا کہ یہ بالکل جعلی حدیثیں ہیں، معاذ اللہ. اب دیکھیے ذرا یہ جو حدیث میں نے آپ کے سامنے عرض کی حضرت سیدنا عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ کی، اس پر باقاعدہ طور پہ امام ترمذی نے یہ روایت لکھنے کے بعد، یہ حضرت عبداللہ ابن مسعود کا عمل لکھنے کے بعد آپ نے باقاعدہ لکھا، الفاظ سنیے، قال ابو عیسیٰ حدیث ابن مسعود حدیث حسن وبه يقول غیر واحد من اہل العلم من اصحاب نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم والتابعین وهو قول سفیان الثوری واہل الکوفہ. فرماتے ہیں کہ صحابہ کرام اور تابعین میں سے ایک تو یہ حدیث حسن فرماتے ہیں، بالکل حدیث حسن ہے. اور پھر صحابہ کرام اور تابعین میں سے بہت سے اہل علم یہی کہتے ہیں، اور یہی سفیان ثوری اور اہل کوفہ کا بھی قول ہے. یعنی ایک بڑی تعداد حضور کے اصحاب کی اور تابعین کی اسی موقف پر ہے کہ رفع یدین نماز کے اندر شروع کے بعد، تکبیر تحریمہ کے بعد کسی مقام پر بھی نہ رکوع جاتے، نہ رکوع سے اٹھتے، نہ تیسری رکعت کی شروع میں کہیں پر بھی رفع یدین نہیں کرنا. اور امام ترمذی نے اس کو حسن لکھا، حدیث حسن. اب دیکھیے اسی حدیث کے حوالہ جات میں کچھ اور عرض کر دوں کہ کتنا بڑا جھوٹ اور فریب ہے کہ جس میں یہ کہا گیا کہ حدیث صحیح نہیں ہے. بالکل جھوٹ اور فریب. اب دیکھیے یہی حدیث جو آپ کے سامنے میں نے عرض کی ہے، حضرت سیدنا عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت، یہ کہاں کہاں موجود ہے یہ ذرا آپ سماعت کیجئے. سنن نسائی کے اندر تو میں نے عرض کر دیا کہ پورا یہ باب موجود ہے. اور پھر یہ اس کے علاوہ جو ہے ناصر الدین البانی کی
جامع ترمذی ہے جو تحکیم والی اس کی کتاب ہے، مرزا کے ابا جان ہے، یاد رکھیے انہوں نے ایک جگہ کہا ہے کہ میرے شیخ نے یہ کہا، ناصر الدین البانی، یہ غیر مقلدین کے، ان کی ایک جامع ترمذی ہے تحکیم والی، اس کے اندر انہوں نے اس کو صحیح لکھا۔ سنن ابو داؤد ان کی ہے جو تحکیم والی، 748 نمبر ہے، ناصر الدین البانی انہوں نے اس کو صحیح کہا۔ سنن نسائی 1026 نمبر حدیث جو ہے اس کو انہوں ناصر الدین البانی نے صحیح کہا۔ پھر ایک اور کتاب ہے ناصر الدین البانی کی جو صحیح ابن داؤد کے نام سے ہے، صفحہ نمبر 733 پر اسی حدیث پر، حضرت عبداللہ ابن مسعود والی حدیث پر کلام کرتے ہوئے مرزا کے شیخ لکھتے ہیں کہ فالحق انہ حدیث صحیح، فرماتے ہیں حق یہ ہے، کہتے ہیں حق یہ ہے کہ یہ روایت بالکل صحیح ہے۔ اب اندازہ کیجئے درجنوں کتب کے اندر یہ روایت موجود، اور تمام کتب کے اندر یہ موجود ہے کہ یہ روایت جو ہے بالکل صحیح ہے، اس پر کوئی اعتراض نہیں ہے، لیکن مرزا نے کیا کہا؟ کہتا ہے یہ بالکل جعلی حدیثیں ہیں، محدثین نے لکھ کے آگے لکھ دیا۔ ہم کہتے ہیں یہ ترمذی اٹھائیے اور اس میں پڑھیے کہ جس میں امام ترمذی لکھ رہے ہیں حدیث ابن مسعود حدیث حسن، یہ حدیث بالکل صحیح ہے، حسن ہے بلکہ۔ تو یہ یاد رکھیے گا کہ یہ دجل اور فریب سے کام لیا جاتا ہے۔ اس پر 2-3 اعتراض اور بھی پیش کی جاتے ہیں، کہتے ہیں یہ ایک تو عبداللہ بن مبارک جو ہے انہوں نے اس سے اوپر جو ہے ان کا قول لکھا، اور اس میں انہوں نے کہا کہ یہ جو حدیث ہے اس طرح کی اس کے الفاظ نہیں ہے، لم یثبت حدیث ابن مسعود ان نبی لم یرفع یدیہ الا فی اول مرہ، حالانکہ یہ آپ دیکھیے یہ 256 کے نیچے ہے، 256، اور ہماری جو دلیل ہے وہ 257 ہے، 257 ہے۔ وہاں یہ ہے کہ جہاں حضرت عبداللہ بن مبارک کے جہاں کمنٹس ہیں وہ اس 256 پر ہیں کہ ان نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، اور ہماری جو یعنی دلیل ہے وہ حضرت عبداللہ بن مسعود فرماتے ہیں الا اصلی بکم صلاۃ رسول اللہ۔ آپ اندازہ کیجیے ناظرین کے دونوں علیحدہ ایک روایت پر کمنٹس عبداللہ بن مسعود کے، اپنا عبداللہ بن مبارک کے، اور اس کو فٹ کر دیا اس حدیث پر جس پہ اس کے کمنٹس نہیں ہیں۔ اور پھر یہ دوسری اس میں یہ بھی علماء نے لکھا کہ وہ اصل میں یہ تھا کہ ان کو جو پرانے شاگرد تھے ان سے یہ ہے، جب عبداللہ بن مبارک نے باقاعدہ اس پر رجوع کیا اس کے بعد وہ سنن نسائی کے اندر جو موجود ہے، چونکہ آپ حیران ہوں گے سنن نسائی کی جو 1026 ہے اس میں عبداللہ بن مبارک باقاعدہ راوی ہیں، اس حدیث کو عبداللہ بن مبارک باقاعدہ روایت کر رہے ہیں۔ تو جس حدیث کو عبداللہ بن مبارک باقاعدہ روایت کر رہے ہوں اس کو وہ کیسے کہہ سکتے ہیں کہ یہ حدیث جو ہے یہ صحیح نہیں ہے، یہ ثابت نہیں ہے؟ تو اس پر بھی غور کرنے کی ضرورت ہے۔ پھر ایک اور جھوٹ مرزا صاحب نے بولا جھوٹ، اور کہا کہ امام ابو داؤد نے کہا کہ یہ جعلی ہے، حالانکہ یہ بھی درست نہیں ہے۔ امام ابو داؤد کا جو آخری نسخہ ہے، چونکہ 35 کے قریب نسخے ہیں، تو ان کے ایک شاگرد تھے لؤلؤی، اس 275 میں چونکہ ان کا امام ابو داؤد کا وصال ہوتا ہے، اور 275 ہی میں انہوں نے اپنے ان شاگرد کو یہ کتاب جو ہے وہ نسخہ لکھوایا، اس کے اندر بالکل اس کسی قسم کی بھی یہ کمنٹس نہیں ہیں۔ یہ بھی بالکل ایک جھوٹ ہوتا ہے، ایک فریب ہے جو ہماری عوام کو دیا جاتا ہے، ہمارے نوجوانوں کو خصوصاً، وہ سمجھتے ہیں کہ شاید یہ درست ہو۔ میں نے پیچھے بھی کہا تھا کہ اصل ماخذ، اصل کتاب تک اگر آپ نہیں پہنچ پاتے، وہاں تک آپ نہیں جاتے، تو یہ مسئلہ بالکل رہے گا۔ اب کوئی ایپ نکالتے نیچے لکھا ہوتا ہے ضعیف ہے۔ میری ایک بچے سے بات ہوئی، اس نے حدیث دیکھی، بعد میں کہا کہ جی وہ تو نیچے لکھا ہوا تھا کہ یہ حدیث پوری نہیں ہے۔ اب وہ ایپ سے جس نے وہ ایپ کو بنایا وہ اگر اس پہ تحقیق کر رہا ہے تو آپ ایک طرف خود امام ترمذی کے دیکھیے انہوں نے کیا لکھا، آپ خود دیکھیے کہ البانی کیا کہہ رہا ہے، آپ خود دیکھیے کہ دیگر محدثین اس کے بارے میں کیا کہتے ہیں۔ اب یہ جو میں نے کہا کہ یہ میرے پاس سیر و اعلام النبلاء موجود ہے، اس کے اندر یہ باقاعدہ موجود ہے بحث جو میں نے آپ کے سامنے عرض کیا کہ امام ابو داؤد نے جو الفاظ جو کمنٹس کیے، تو یہ یہاں پر بھی موجود ہے، اس کے اوپر یہ بحث موجود ہے کہ اصل جو نسخہ ہے اس کے اندر یہ کمنٹس امام ابو داؤد کے نہیں ہیں، اور تذکرۃ الحفاظ کے اندر بھی یہ بحث موجود ہے، اور یہاں سیر و اعلام النبلاء کے اندر بھی یہ موجود ہے۔ اس کے علاوہ ناظرین ایک اور بھی پیش کی جاتی ہے روایت، وہ بھی میں آپ کے سامنے عرض کرتا ہوں۔ وہ حضرت علی المرتضیٰ شیر خدا رضی اللہ تعالی عنہ کے حوالے سے ایک بات پیش کی جاتی ہے، اور وہ بھی بالکل ایک عجیب و غریب بحث ہے۔ حضرت علی المرتضیٰ شیر خدا رضی اللہ عنہ کی جو روایت ہے اس پر بھی مرزا صاحب نے بہت عجیب و غریب بات کی۔
اس میں نے بتایا کہ جز رفع الیدین کی پہلی حدیث ہی مولا علی سے لی ہے امام بخاری نے. اگر مولا علی نماز کا طریقہ رفع الیدین سے سکھائیں تو اب یہ سوال ختم ہو گیا کہ نبی علیہ السلام نے مکے میں کیا تھا یا مدینے میں. اور ناظرین یقین جانیے آپ حیران ہو جائیں گے کہ کتنی بڑی جہالت ہے اور کتب سے کتنی دوری ہے. میں بار بار کہتا ہوں کہ گوگل سے نکلیں، جی اصل کتب کی طرف آئیں. کہتے ہیں جی اہل بیت کی طرف، اہل بیت کے پیچھے چلیں. ہم بھی کہتے ہیں بالکل اہل بیت کے پیچھے. اور ایسی عجیب و غریب بات کی ہے کہ حضرت علی نے یہ کام کر کے، چونکہ جو خلفاء کے ساتھ رہے، حضرت صدیق پاک کے ساتھ، عمر پاک کے ساتھ، عثمان کے ساتھ رضی اللہ تعالیٰ عنہم، حضور کے ساتھ رہے، تو جو حضرت علی نے کام کیا، جو حضرت علی کا فعل تھا، وہی درست ہے رفع یدین کے سلسلے میں. ہم کہتے ہیں اسی کو آپ فیصل تسلیم کریں اور آئیں اور اسی بات پہ فیصلہ کر لیتے ہیں. حوالہ دیا انہوں نے جز رفع الیدین کا کہ اس کے اندر چونکہ یہ امام بخاری کی طرف منسوب ہے. ناظرین اس کو بڑے سمجھنے کی ضرورت ہے، ڈیپلی جا کے اس کو سمجھیے گا. یہ جو امام بخاری کی طرف منسوب رسالہ ہے، اس میں بہت تفصیلی بات تو میں نہیں کروں گا، بہت تفصیل میں جانے کی ضرورت نہیں ہے. اگر ضرورت پڑی تو اس میں بالکل ڈیپلی جا کے بھی اس پر انشاءاللہ بات کریں گے کہ یہ امام بخاری کی طرف منسوب ہے رسالہ جز رفع یدین، یہ امام بخاری کا نہیں ہے. اس پر بے شمار دلائل موجود ہے. ایک محمود بن اسحاق ہے جس نے یہ منسوب کیا، یہ مجہول الحال راوی ہے جس کی کوئی خبر ہی نہیں ہے. اور مرزا صاحب کے بقول کوئی بھی کتاب ہے تو وہ باقاعدہ ایک سلسلہ ہوتا ہے، ایک سند کے ساتھ اس کی کتاب کو ثابت کیا جاتا ہے. اور یہ مجہول الحال راوی جس کی کوئی خبر ہی نہیں ہے کہ یہ کب ہوا اور اس کی کب ملاقات ہوئی، اور اس نے امام بخاری کی طرف ایک رسالہ منسوب کر دیا، اس کی کوئی ڈیٹیل نہیں ہے. یہ منسوب ہے صرف رسالہ، امام بخاری کا نہیں ہے. اس پر تفصیل سے بات ہو سکتی ہے. دوسری یہ کہ اگر بالفرض اس کو مان لیا جائے کہ یہ امام بخاری کا رسالہ ہے، ایک منٹ کے لیے مان لیا جائے، تو یہ جو روایت ہے، اس روایت کے اندر آپ دیکھیے ذرا، ایک تو سمجھنے کی ضرورت ناظرین کے لیے میں نے جو پہلے کہا اس کو ہمیشہ ذہن میں رکھنا ہے آپ نے. ایک ہے صحابہ کرام علیہ مردوان کا عمل، کسی بھی چیز کے اوپر عمل ہے، اور ایک ہے ان کی روایت کرنا. مولا علی نے اس حدیث کو روایت کی ہے کہ اللہ کے محبوب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی آپ کا یہ انداز تھا اور آپ نے اس طرح آپ نے نماز پڑھی. یہ مولا علی کی ایک روایت ہے، مولا علی کا عمل نہیں ہے. جی اس کو بڑی سمجھنے کی ضرورت ہے کہ یہ روایت تو ہے کہ آپ نے فرمایا کہ اللہ کے محبوب یوں نماز پڑھی، لیکن یہ عمل نہیں ہے مولا مشکل کشا کا. اب یہ باریک میں جانے کی ضرورت کیوں ہے کہ میں نے پہلے بھی عرض کیا کہ صحابہ کرام علیہ رضوان حضور کا ہر عمل اس کو نقل کر دیتے تھے، بیان کر دیتے تھے، لیکن ہر حدیث یا ہر عمل وہ سنت ہو یہ ضروری نہیں ہے، چونکہ بعد میں اس کو آپ نے ترک بھی کیا. اب ایک تو یہ مان لیا جائے کہ یہ آپ کی مولا مشکل کشا کا عمل نہیں ہے، صرف انہوں نے روایت کی ہے. مرزا کو چیلنج ہے اور قیامت تک چیلنج ہے کہ کوئی ایک حدیث اس پہ لائیے کہ جس میں مولا علی کا عمل ہو کہ آپ نے رفع یدین کیا ہے. ایک حدیث لائیے، ضعیف حدیث لائیے کہ جس پہ یہ ہو کہ مولا علی کا یہ عمل ہے کہ آپ رفع یدین کرتے تھے. مرزا قیامت تک نہیں لا سکتا. میں نے شروع میں عرض کر دیا نا کہ روایت اور ہے کہ چونکہ ہمارا بھی عقیدہ ہے کہ آپ رفع یدین کرتے تھے. اب دیکھیے یہ دو باتیں ہو گئیں. پہلی، یہ کتاب امام بخاری کی طرف منسوب ہے، آپ کا رسالہ یہ ہے نہیں. نمبر دو، مولا علی نے روایت کی ہے صرف کہ آپ نے ایسا کیا، اور یہ ہمارا بھی عقیدہ ہے کہ آپ رفع یدین کرتے تھے، لیکن بعد میں اس کو ترک کر دیا نا. تو یہ مولا علی کا عمل نہیں ہے بلکہ صرف آپ نے روایت کیا. اس میں تیسری بات سنیے. تیسری بات یہ ہے کہ یہ جو اس کا جو مرکزی راوی ہے اس روایت میں، جو مرکزی راوی ہے وہ عبد الرحمن بن ابن زناد ہے. اور یہ رفع یدین کا ذکر کرنے میں اس کا تفرد ہے، کیونکہ اس سے جو زیادہ ثقہ راوی ہیں انہوں نے جب اس حدیث کو نقل کیا تو اس کے اندر رفع یدین کا وہ ذکر نہیں کرتے. صحیح ابن حبان دیکھیے 1772 نمبر، دار قطنی دیکھیے 1125 نمبر، صحیح ابن خزیمہ دیکھیے، اس کے اندر آپ دیکھیے گا تو جب اس سے ثقہ راوی
جب اس روایت کو نقل کرتے ہیں اس میں رفع یدین کا ذکر نہیں ہوتا۔ پھر یہ جو عبد الرحمن بن ابن زناد ہے، اس کا سٹیٹس کیا ہے؟ میں آپ کے سامنے 10 سے زیادہ حوالہ جات پیش کر سکتا ہوں کہ یہ راوی کیسا ہے۔ ویسے تو مرزا صاحب کہتے ہیں جی موضوع نہیں پیش کرنی چاہیے، ضعیف حدیث نہیں پیش کرنی چاہیے، راویوں پہ بحث ہونی چاہیے۔ حیران کن بات ہے کہ یہاں اپنے مطلب کی بات ہے تو سب کچھ بھول گئے۔ اب دیکھیے یہ جو مرکزی راوی ہے الکامل فی ضعفاء رجال کے اندر جلد 4 صفحہ 1585 پہ آپ دیکھیے امام یحییٰ بن معین سے قال ضعیف۔ اسی طرح کتاب الموضوعات آپ دیکھیے روایت 1004۔ اسی طرح آپ دیکھیے یہ تذکرۃ الحفاظ میرے پاس موجود ہے، تذکرۃ الحفاظ کے اندر آپ دیکھیے امام ذہبی نے ان کے بارے میں کیا لکھا۔ اسی طرح آپ دیکھیے ذرا یہ تذکرۃ الحفاظ ہے، المغنی دیکھیے ذرا، اس کے اندر آپ اس کو چیک کیجئے، المغنی کے اندر صفحہ 605 ہے اور اس میں بھی امام ذہبی المغنی فی الضعفاء۔ اسی طرح آپ امام نسائی کی کتاب ہے کتاب الضعفاء والمتروکین صفحہ نمبر 296 پہ 296 پر آپ دیکھیے، مجمع الزوائد امام حیثمی کی ہے جلد 4 صفحہ نمبر 407 پہ آپ دیکھیے۔ ان تمام کے اندر یہ موجود ہے کہ یہ کس انداز کا بندہ تھا اور یہ کتنا ضعیف ہے۔ یہ تو ہو گیا اس کے حوالے سے کہ اس کے بارے میں یہ کتنا ضعیف ہے، اور پھر بھی اپنے مطلب کی بات تھی تو انہوں نے اس کو بیان کر دیا۔ اب ہم دکھاتے ہیں یہ تو بالکل رسالہ منسوب درست نہیں، مولا علی کا عمل نہیں ہے، صرف انہوں نے روایت کیا، اور وہ ہمارا بھی عقیدہ ہے۔ میں نے عرض کر دیا کہ چونکہ آپ نے رفع یدین کی ہے تو اس کو نقل تو کیا، لیکن عمل آپ کا یہ نہیں ہے مولا علی کا۔ اور نمبر 3 یہ کہ جو مرکزی راوی ہے وہ ضعیف ہے بالکل۔ اب ہم دکھاتے ہیں آپ کو مولا علی کا جو اپنا عمل ہے، دیکھیے کہا اہل بیت کے پیچھے چلو۔ مولا علی جو حضور کے ساتھ رہے، جو خلفاء کے ساتھ رہے، ان کا عمل کیا ہے؟ تو دیکھیے ہم آپ کو دکھا دیتے ہیں کہ مولا علی کا اپنا عمل کیا ہے۔ یہ مولا علی کا اپنا عمل دیکھیے، امام ابو بکر بن ابی شیبہ، یہ امام بخاری کے استاد، امام بخاری اور مسلم دونوں کے استاد ہیں، اور یہ میرے پاس موجود ہے، اس کے اندر یہ باقاعدہ موجود ہے، اور یہ میں آپ کو دکھا دیتا ہوں کہ اس کے اندر آپ دیکھیے مولا علی کا اپنا عمل کیا ہے۔ میرے پاس جو ہے چونکہ مکتبہ امدادی ہے ملتان، اس کے اندر آپ دیکھیے صفحہ نمبر 267، اس کے اندر یہ موجود ہے حضرت علی کا اپنا عمل کیا ہے، اور اس کا ایک ایک راوی، ناظرین اس کا ایک ایک راوی ثقہ ہے اور صحیح سند کے ساتھ اس کو یہ روایت کیا۔ فرماتے ہیں کہ ان عاصم بن قلیب ان ابیہ ان علی کان یرفع یدیہ اذا افتتح الصلاۃ ثم لا یعود۔ یہ باقاعدہ موجود ہے اس کے اندر کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب نماز پڑھتے تھے تو صرف حضرت علی مولا مشکل کشا فرماتے ہیں کہ وہ شروع نماز کے اندر، افتتاح کے اندر، ان جو تکبیری تحریمہ ہے، تکبیر اولا ہے، اس میں ہاتھوں کو بلند کرتے تھے، ثم لا یعود، اس کے بعد پوری نماز میں رفع یدین نہیں کرتے تھے، ہاتھوں کو بلند نہیں کرتے تھے۔ اور اس پہ چیلنج ہے، اس کے تمام راوی ثقہ ہیں، اور امام بخاری اور مسلم کے استاذ المصنف ابن ابی شیبہ، انہوں نے اس کو المصنف کے اندر امام ابو بکر ابن ابی شیبہ نے اس کو نقل فرمایا۔ پھر ایک اور بات دیکھیے، اسی ناظرین اس کو دیکھ لیجیے آپ، اسی کے اندر یہ موجود ہے، ابو اسحاق تابعی ہیں، وہ کہتے ہیں کان اصحاب عبداللہ و اصحاب علی لا یرفعون ایدیہم الا فی افتتاح الصلاۃ، کہتے ہیں کہ حضرت عبداللہ ابن مسعود کے شاگرد اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے شاگرد سوائے نماز کی شروع کے پوری نماز کے اندر ان تمام کے شاگرد رفع یدین نہیں کرتے تھے۔ اور دیکھیے ذرا اس کے جو یہ میں آپ کے اس کے اوپر بحث اگر آپ کریں، تفصیل زیادہ لمبی، چونکہ یہ تھوڑا سا ڈر ہوتا ہے کہ کلپ زیادہ لمبا نہ ہو جائے، اس کے اوپر پوری تفصیل موجود ہے۔ عمدۃ القاری یہ میرے پاس موجود ہے، اس عمدۃ القاری کے اندر آپ دیکھ سکتے ہیں، اس کے اندر جلد نمبر 5 ہے، صفحہ نمبر یہ اس کا ہے 400، جلد نمبر 5 اور صفحہ نمبر 400 پر یہ موجود ہے۔ انہوں نے باقاعدہ لکھا عمدۃ القاری و اسناد حدیث عاصم بن قلیس صحیح علی شرط مسلم، کہ ان کی جو اپنا سند ہے وہ بالکل صحیح ہے۔ اسی طرح آپ علامہ ترکمانی کو پڑھ لیجئے، الجوہر النقی سنن الکبریٰ پر ان کا حاشیہ ہے، اس کے اندر بھی یہ موجود ہے، ان کے تمام جو رجال ہیں اس کے ان کو ثقہ قرار دیا۔ پھر شرح معانی الاثار کے اندر جو ہے اس کو جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 146 پر اس کو ذکر کیا اور اس کو صحیح قرار دیا۔ امام جمال الدین ذیلی کی کتاب نصب الرایہ کے اندر جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 480 پر وہ اثر صحیح، اس کو صحیح قرار دیا۔ اب یہ دونوں روایتیں آپ سامنے رکھی ہے، حضرت
مولا علی مشکل کشا کا عمل، ایک طرف حضرت علی کی آپ کا وہ عمل جو صحیح سند کے ساتھ بالکل موجود ہے اور جس کی سند پر کوئی کلام نہیں ہے، ایک طرف مولا مشکل کشا کے شاگرد، ایک طرف حضرت سیدنا عبداللہ ابن مسعود کے شاگرد، ایک طرف حضرت سیدنا عبداللہ ابن مسعود کا اپنا عمل کہ وہ رفع یدین نہیں کرتے تھے، اور ایک طرف یہ پیش کر دینا کہ مولا علی نے تو رفع یدین کر کے حنفیوں کی جو ہے نا یہ کر دیا اور وہ کر دیا۔ معاذ اللہ، کتنا بڑا جھوٹ، کتنا بڑا دجل اور کتنا بڑا فریب ہے اس بات پر۔ ناظرین، ہمارا یہ چیلنج ہے کہ کوئی ایک حدیث سے دکھائیے مولا علی کا عمل، روایت نہیں کہ آپ نے یہ کہا ہو کہ حضور نے یہ کیا، چونکہ ہمارا بھی یہ ماننا ہے کہ آپ کرتے تھے۔ میں بار بار کہہ رہا ہوں، اس کو بڑا سمجھنے کی ضرورت ہے۔ مولا علی کا عمل دکھائیے کہ جس میں آپ نے رفع یدین آپ نے کیا ہو۔ ہم نے آپ کو دکھا دیا کہ آپ نے افتتاح کے بعد یعنی اذا افتتح الصلاۃ جو شروع کی ہے، اس کے علاوہ آپ نے کسی مقام پر بھی رفع یدین نہیں کیا۔ اور اگر آپ چاہیں گے تو آپ کو اسی کتاب سے ہم آپ کو دکھاتے ہیں حضرت عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ، ان کے بارے میں بھی دکھا دیتے ہیں کہ ان کا عمل کیا تھا۔ ابھی چونکہ یہ بہت ڈیٹیل میں چلا گیا ہے، حضرت سیدنا عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حوالے سے جو بات ہوتی ہے اس پر ہم کسی اور پارٹ 2 کے اندر کلام کریں گے کہ ان کے حوالے سے بھی کتنا دجل اور فریب سے کام لیا جاتا ہے۔ تو یہ حضرت اپنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا عمل بھی اسی مصنف ابن ابی شیبہ جو امام بخاری کے استاذ ہیں اس کے اندر یہ موجود ہے۔ اسود کہتے ہیں کہ میں نے ان کے ساتھ حضرت عمر کے ساتھ قال صلیت مع عمر فلم یرفع یدی فی شیء من صلاتی الا حین افتتح الصلاۃ، کہ حضرت عمر کے ساتھ میں نے نماز پڑھی اور انہوں نے سوائے شروع نماز کے پوری نماز کے اندر کہیں بھی رفع یدین نہیں کیا۔ کس نے؟ حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ نے۔ اب اس کے علاوہ 20 حوالہ جات ہمارے پاس موجود ہیں۔ میں نے عرض کر دیا آپ سے، بخاری، بلکہ سب سے پہلے قرآن، پھر بخاری، پھر مسلم، پھر سنن نسائی، پھر جامع ترمذی، پھر مصنف ابن ابی شیبہ، بلکہ اس کے علاوہ میں آپ کے سامنے دیگر چیزیں بھی پیش کر سکتا ہوں۔ یہ میرے پاس مسند حمیدی موجود ہے، یہ انشاءاللہ حضرت سیدنا عبداللہ ابن عمر کے حوالے سے جب ہم کلپ بنائیں گے اس پہ باقاعدہ اس کو بیان کریں گے۔ یہ مسند حمیدی، یہ مسند ابی عوانہ، ان دونوں کے اندر بھی الحمدللہ اللہ کے فضل و کرم سے وہی چیز لکھی ہوئی ہے اور وہی عمل اور وہی چیز جو آج احناف کرتے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی نماز، میں پھر کہہ رہا ہوں یوتھ سے، اپنے نوجوانوں سے، ینگ جنریشن سے، کہ جب بھی آپ کے سامنے حدیث آئے آپ یہ دیکھیے کہ اس حدیث کے اندر کیا یہ ذکر ہے کہ آخری وصال با کمال تک آپ نے رفع یدین کیا، یا صرف صحابی یہ بتا رہا ہے کہ حضور نے رفع یدین کیا؟ اگر صرف یہ ہے کہ حضور نے رفع یدین کیا ہے تو وہ تو ہم بھی مانتے ہیں، لیکن ہم چونکہ ترک کہہ رہے ہیں، اور میں نے امام نسائی سے، سنن نسائی سے یہ بتایا کہ باب ترک ذالک، امام نسائی نے پورا باب باندھا ہے رفع یدین کے ترک پر۔ تو پورے محدثین کا، اکثریت کا، جو میں نے آپ کے سامنے عرض کر دیا، وہی طریقہ کار رہا جو آج حنفی نماز پڑھتے ہیں۔ اللہ کے فضل و کرم سے رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے وصال با کمال کی جو آخری نمازیں ہیں وہ آپ کی اسی پر ہیں، یعنی پہلے رفع یدین کیا، بعد میں آپ نے اس کو ترک کر دیا، اس کو چھوڑ دیا۔ وآخر دعوایا ان الحمدللہ رب العالمین۔